جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور متقی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے۔ سچا مومن، پکا ایماندار بن جائے وہ متقی ہے، ہر گناہ سے بچے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اہتمام کرے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی رحمت کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ رحمت اللہ کی جو ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اگر ہم پہلے نمبر والے اور اعلیٰ درجے کے متقی اور حقیقی متقی نہیں بن سکتے تو 2 نمبر کی متقی بن جائے، تھوڑا سا نیچے اتر کر صحیح 2 نمبر کی متقی بن جائیں۔ توجہ فرمائیں میری طرف، دوست آتے رہیں گے۔ 2 نمبر کے، دنیا میں تو 2 نمبری نہیں چلتی، لیکن اللہ اپنی رحمت کی وسعت میں ایسوں کو بھی ڈھانپ لیں گے جو حقیقی متقی نہیں، یعنی حقیقی طور پر تو گناہ نہیں چھوڑے اس نے، لیکن گناہ بھی کرتا رہا اور اللہ سے معافی بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، گناہ بھی کرتا رہا اور توبہ بھی کرتا رہا، معافی بھی مانگتا رہا۔ آقا کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے توبہ تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، یعنی متقی بن گیا، ایسے ہی ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں بہت بڑے پیارے الفاظ کہے، میں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون۔ حدیث پاک ان الفاظ پہ غور فرمائیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ میں کلکم خطاؤن، تم سب خطاکار ہو، تم سب گناہگار ہو، ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے۔ خیر الخطائین، اچھے گناہگار وہ، گناہگار تو اچھا نہیں ہوتا، کیسی رحمت۔ خیر الخطائین، اچھے گناہگار وہ ہیں التوابون، جو گناہ بھی کرنے اور پھر معافی بھی مانگنے۔ دنیا میں اس قسم کی باتوں میں عمل کرتے ہیں۔ شوگر ہے تو اگر 27ویں کو مٹھائی کھانے کو دل چاہتا ہے، مفت ملی ہے مسجد سے، تو پھر وہ 2 گولیاں جیب میں رکھتے ہیں عام خوراک سے کہ مٹھائی دینی چڑھنے ستائی میں دی ہوں ختم قرآن دی، تو بد پرہیزی کریں تو پھر ساتھ میں گولی بھی کھا لیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ تو جب یہ بد پرہیزی ہے، متقی کا فارسی میں بڑا خوبصورت ترجمہ ہے پرہیزگار، جو پرہیز کرنے والے۔ ہم کرتے ہیں بد پرہیزی، گناہ کرتے ہیں، تو جب بد پرہیزی ہو جائے تو توبہ کی گولی بھی ساتھ، معافی کا انجیکشن بھی ساتھ رکھیں، انسولین بھی لگوا لیں تاکہ اس کے اثرات نہ، برے اثرات نہ پڑیں۔ تو اگر ہم توبہ ہی کرتے رہیں گے، گناہ بھی کرتے رہیں، کسی اللہ والے کا جملہ بہت خوبصورت ہے، میں کہ ہم عجیب لوگ ہیں، گناہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، توبہ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، توبہ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ تو یا تو گناہ چھوڑ دو اگر توبہ چھوڑنی ہے، اگر گناہ کر رہے ہو تو پھر اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ میں ایک اور درجہ نیچے اتر کر کہ اللہ نے جو روزے دیے ہیں اور متقی بننے کے لیے گویا جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کا، تو یہ 2 نمبر کے نہیں، ہم 3 نمبر کے بھی متقی بن جائیں تب بھی اللہ معاف فرما دے کہ ہم توبہ کرتے ہوئے نہیں ہون تک کھڑو گے نہیں۔ السلام علیکم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دل میں
شیطان توبہ کرتے ہوئے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی تو کدی توبہ کرتا پیا، تو پھر کرنا ہے، تو پٹھے کما تو بعد آنا ہی نہیں، تو توبہ کدی کرتا پیا؟ اللہ نار فراڈ کر رہے ہیں، اللہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، تو یہ تو تمہاری توبہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑے اس راستے میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے جو جنت میں لے جانے کے قابل ہے۔ تو اللہ والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دل کے اندر یہ خیال ہے، کہ میں نے تو یہ گناہ پھر بھی کرنا ہے، تب بھی توبہ کر لو، پچھلا تو ڈیلیٹ ہو جائے گا نا۔ آئندہ کرنے کا اصل تو توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، یا اللہ اب نہیں کروں گا، پہلے ہو گئے، میں اس پر شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر اس پر بھی ارادہ پختہ نہیں ہے تو جو پچھلا کیا ہے وہ تو معاف کروا لے، تاکہ بوجھ کم ہو جائے۔ اس کو میں کہا کہ تو اتوں ہی معافی مانگ لو، اور یہ آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں کہ ہم زبانی بھی توبہ نہیں کرتے، زبانی توبہ کر لیں، دل کا حال تو وہی جانتا ہے، اور تو نہیں جانتے نا۔ تو جو یہاں پردے رکھتا ہے وہ آگے بھی رکھے گا۔ جنات وہ جو میرے عیب یہاں کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، وہ کیسے چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ تو اگر وہ ستاری یہاں فرماتے ہیں تو آگے بھی فرمائیں گے۔ اب یہ تو اسی کو پتا ہے کہ اتوں تو مانگ رہا کہ بچوں مانگ رہا، وہ اس کی بھی لاج رکھیں گے، مانگتے رہا نا، اور فرشتوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ۔ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، اللہ اس پر بھی اپنے بندے کے دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، تم گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور بار بار زبان سے کہتے کبھی اندر بھی آ جائے گی بات،